جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ میرے محترم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اندر تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے، تو وہ صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ جا رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا تو آپ دبلے پتلے نظر آ رہے تھے، اور اندر سے آئے تو ہم موٹے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ میری چادر کو اٹھاؤ۔ تو انہوں نے چادر کو اٹھایا تو دیکھا کہ ایک طرف حسن اور دوسری طرف حسین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین دونوں کے سر مبارک کو سونگھا۔ تو صحابی بول پڑے، یا رسول اللہ، یہ کیا معاملہ پیش آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم پھولوں کو سونگھا کرتے ہو، اسی طرح جب مجھے خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے تو میں حسن اور حسین کو سونگھتا۔ تو میرے محترم، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹھ پر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا کر جس طرح بچے چلتے ہیں اس طرح چلتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے، حسن اور حسین سامنے آ جاتے، آپ خطبہ چھوڑ کر ان کو اٹھا لیتے، اپنے گود میں بٹھا لیتے۔ یہ تھا مقام و مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کوفی جو تھے، وہ کوفی کی بات چھوڑیے، ہم مقام و مرتبہ کو دیکھیں۔ یہ ڈھول تاشوں میں ہم نہ پھنسیں، ان ناہنجاروں کے چکر میں اب اپنے دین کو نہ برباد کریں۔ یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ دوسری قوموں کی طرح یہ قوم بھی برباد ہو جائے، ڈھول تاشوں میں مگن ہو جائے اور اپنا دین دنیا سب برباد ہو جائے۔ جب یہ برباد ہو جائے، ان کا پورا جسم دین سے کھوکھلا ہو جائے، پھر میں ان پر وار کروں اور یہ تہو بالا ہو جائے، تہو برباد ہو جائے۔ تو میرے محترم، ان کے چکروں میں نہ پڑیے۔ یہ تو ہے ہی جو ہے ناہنجار، یہ ان کے دلوں پر جو ہے برائی کا داغ لگا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا ہے، قیامت تک ان کے دل کی جو ہے مہر، یہ کالا پن نہیں ختم ہوگا۔ یہ اس کو دین سمجھ کر کرتے ہیں۔ جو کام دین سمجھ کر کیا جائے اور وہ واقعی دین نہ ہو، دین میں وہ بات نہ پائی جاتی ہو، اللہ اس کو قیامت تک ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو میرے محترم، دوسری بات یہ کہ جب آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی میں گرامی آئے تو جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیا کیجیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر اپنے مقرر کو آواز دوں گا کہ جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ کے نبی اپنے جگہ پر بیٹھ تشریف فرما ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ ایک مقام دے گا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی کھڑے ہوں گے، اور آپ کا قد اتنا اونچا ہوگا جس طرح بتاتے ہیں کہ جب جنت میں جانے کے بعد آدمی کا قد بہت لمبا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کن کن کو جو ہے جنت میں لے جایا جا رہا ہے اور کن کو دوزخ میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ ایک شخص کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، وہ جان جائیں گے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ وہ آواز دے گی، یا احمدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد بھی ہے۔ فرمائیں گے، یا احمدہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں، آپ انہیں بچائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور فرشتوں سے عرض کریں گے کہ اس کو چھوڑ دو۔ فرشتے کہیں گے، نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دریافت کریں گے، پھر اللہ کہے گا کہ جو ہے ان کے بارے میں آپ ہی فیصلہ فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹھی نکالیں گے اور اس بندے کو دیں گے، کہیں گے جاؤ اس کو تلواؤ۔ وہ لے کر جائے گا اور اس کو تلوائے گا، پلہ بھاری ہو جائے گا اور اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ پوچھے گا کہ اللہ کے نبی، اس میں کیا لکھا تھا؟ تو آپ فرمائیں گے کہ تم نے فلاں جگہ ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجا تھا، وہی چٹھی ہے تمہاری کام آ گئی۔
تو میرے محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں نام آئے ہم فوراً درود شریف پڑھنے لگے. یہاں نہیں ہر جگہ پڑھتے رہے. ہر بیماری سے شفا ہے, ہر پریشانی کا علاج ہے, ہر مصیبت کا علاج ہے. پریشان ہو جاؤ درود شریف پڑھو, گھبراہٹ ہونے لگے درود شریف پڑھو, کسی مقدمے میں پھنس جاؤ درود شریف پڑھو, دل نہ لگے درود شریف پڑھو, لڑائی جھگڑا جہاں وہاں ہوتا ہو وہاں درود شریف پڑھنے لگو. ساری دنیا کا علاج درود شریف ہے. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ اگر درود شریف کی پابندی اگر کوئی کرنے لگے اور جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل میں محبت کرنے لگے, اس کو کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی ہے. پر شرط یہ ہے کہ ہمارا یقین ہو جائے, کیونکہ یقین سے ہی سارا کام بنتا ہے. یقین نہ ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے محترم اب میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے